السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درس بخاری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے اندر نقل کیا، اور کتاب الوحی کی یہ حدیث نمبر 7 اور آخری حدیث ہے کتاب الوحی کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس واقعہ کو بیان کیا ابو سفیان نے، کہا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بھیجا ان کو بلانے کے لیے، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان لکھا گیا تھا، اور یہ نشانی ہے خبر ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ کہتے ہیں جب آدمی گیا بلانے کے لیے تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا مقام علیہ کے اندر۔ تو اس وقت بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا، سارے لوگ بیٹھے، اور بادشاہ کے قریب بڑے بڑے علماء پادری جو تھے وہ لوگ بیٹھے، اور ایسے وقت میں بادشاہ نے ترجمان کو بلایا، جو بادشاہ کی بات سن کر ترجمہ کر کے ابو سفیان کو بتائیں، اور ابو سفیان کی بات کو سنے اور ترجمہ کر کے بادشاہ کو سمجھائے۔ تو بادشاہ ہرقل اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم میں سے اس شخص کا قریبی کون ہے، رشتہ دار جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا اس کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اس شخص کو کہو میرے سے قریب بیٹھے، سامنے بیٹھے، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ساتھی، اس کے سب پیچھے بیٹھ جائیں، اور میں جو اس سے پوچھوں سوال کروں اس سوال کا جواب یہ دے، اور اگر کوئی بات غلط کہتا ہے تو پیچھے بیٹھنے والے اس جھوٹ کو ظاہر کر دیں، اس غلطی کو ظاہر کر دیں۔ ابو سفیان نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جھوٹی بات ضرور کہتا، لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر میرے منہ سے کوئی جھوٹی بات نکلتی ہے تو پیچھے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کہیں ظاہر نہ کر دیں ہمارے جھوٹ کو، جس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی ہو۔ خیر، ابو سفیان جو اس وقت اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا۔ سوال تھا کیف نسبہ فیکم، کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا
وہ بڑے اونچے اور اچھے خاندان کا، اچھے حسب نسب کا ہے۔ پھر دوسرا سوال روم کے بادشاہ ہرقل نے کیا، هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا تم میں سے اس کے پہلے کسی نے ایسی بات کہی تھی، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا ابھی تک کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی ہے اس کے خاندان میں یا اس کے مقام پر۔ پھر تیسرا سوال روم کے بادشاہ ہرقل نے کیا، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، یہ بتاؤ ابو سفیان، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اس کے باپ دادا خاندان میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا۔ چوتھا سوال ہرقل نے ابو سفیان سے کیا، قال فاشراف الناس اتبعوهم ام ضعفاؤهم، یہ بتاؤ ابو سفیان، اشراف الناس اتبعوهم، بڑے بڑے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں کہ کمزور غریب چھوٹے لوگ ان کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں؟ تو ابی سفیان نے کہا نہیں، کمزور محتاج چھوٹے غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر ہرقل نے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے بڑھ رہے ہیں دن بدن یا کہ کم ہو رہے ہیں؟ تو ابی سفیان نے کہا نہیں، بلکہ ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ہرقل کے بادشاہ نے ہرقل نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا اس سے قبل اس نے کسی بھی معاملے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا معاملہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا کسی چیز کے بارے میں؟ تو ابی سفیان نے کہا نہیں، اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹا معاملہ کیا ہو، جھوٹ بات کہی ہو، جھوٹوں کا ساتھ دیا ہو یا کہ جھوٹے معاملات کیے ہوں۔ پھر روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں کبھی عہد و پیمان بھی ہوا کسی چیز کے بارے میں؟ تو ابی سفیان نے کہا عہد و پیمان تو ہوا، لیکن اب ایک عہد ہوا ہے، نہ جانے اس کے بارے میں وہ کیا کام کرنے والا ہے، وعدے کو توڑنے والا ہے، عہد و پیمان کو توڑنے والا ہے یا پورا کرنے والا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے۔ ابو سفیان اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوا اس جھوٹ کے اور کوئی جھوٹ ہم نے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ بولا۔ پھر سوال کیا، یہ بتاؤ کیا تم لوگوں کے آپس میں کبھی لڑائی بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی؟ تو ابی سفیان نے کہا ہاں، ہم لوگوں میں جنگ ہوئی ہے، لڑائی چھڑ گئی ہے۔ تو کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ یہ ایک جنگ ڈول ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یعنی کبھی کسی جنگ میں وہ جیت گئے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، اور کبھی ہم جیت گئے اور ان کو شکست ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ ماذا یأمرکم،
یہ بتاؤ کہ وہ کس بات کا تم لوگوں کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ مجھے حکم دیتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ ابی سفیان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا حکم یہ دیتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا حکم ہم کو یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں، یعنی بت پرستی، نفس پرستی، عقل پرستی، یہ ساری چیزوں کو ہم ترک کر دیں، باپ دادا کے بنائے ہوئے مذہب دین پر نہ چلیں۔ اور چوتھا حکم ان کا یہ ہوتا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہم کو حکم دیتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا۔ ایک ایمان والے کے لیے ایمان جب قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دائرے اسلام میں آنے کے بعد اللہ سے قریب، اللہ سے رشتہ جوڑنے کا اگر کوئی سب سے اہم طریقہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب تم نے کہہ دیا کہ میرا معبود اللہ ہے تو اللہ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، وَالصِّدْقِ، اور ہم کو حکم دیتے ہیں سچائی کا، یعنی سچ بولے، سچوں کے ساتھ رہیں، سچائی کے ساتھ معاملات کریں، سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور سچے دین کے ہم ہو کر رہ جائیں، سچے معبود کی ہم عبادت کریں۔ والصدق، ابی سفیان نے کہا وہ ہم کو سچے بننے کے حکم دیتے ہیں۔ والعفاف، اور ابی سفیان نے کہا ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں، فحش کاری، بدکاری، زناکاری، اس قسم کی جتنے فواحش ہیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھیں، پاک دامن بن کر زندگی گزاریں، جس سے دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بڑی پیاری دعا بھی بتائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پیارے نبی یہ پیاری دعا اکثر بیشتر پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت کا، یعنی صحیح راستے پر چلنے کا، صحیح راستے پر زندگی گزارنے کا، انی اسألک الہدی والتقی، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے محفوظ رہنے کا، والعفاف، اور اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم کو عفت والی زندگی عطا کر دیجئے، والغنا، اور اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہم کو غنی بنا دیجئے، یعنی اے اللہ ہمارے دل کو اس طریقے سے غنی کر دیجئے
بے نیاز کر دیے کہ صرف آپ کے گھر کے ہم محتاج رہیں، باقی اس کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ یہ دعا تم مانگا کرو۔ اور پھر ابی سفیان نے کہا وَالصِّلَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے ہیں صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا۔ باپ کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کا کیا حق ہوتا ہے، بھائی بہن کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں کو کیا حقوق ہوتے ہیں، وہ سارے حقوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر وہ حقوق ہم ادا کریں تو رشتے جوڑتے ہیں۔ تو ابی سفیان ہرقل بادشاہ سے کہتا ہے وَالصِّلَةُ، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اخوت اور محبت بھائی چارگی کا۔ یہ چند سوالات تھے جو روم کے بادشاہ نے ابو سفیان بن حرب، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن، مسلمان مومنوں کا دشمن تھا، اس سے سوال کیا اور اس نے اس انداز میں جواب دیا جو ابھی آپ نے سنا۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ سب سن کر بادشاہ نے سوال کیا اور ترجمہ کرنے والے کو کہا کہ اب ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے اس سے سوال کیا پہلے کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے، یعنی کیسا اس کا خاندان ہے۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ اونچا خاندان، اچھا خاندان، حسب نسب اچھا ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سارے انبیاء، سارے پیغمبر اپنی قوم میں جو آتے ہیں وہ اونچے بلند بہتر خاندان کے ہوتے ہیں۔ تو نبی ہونے کی یہ پہلی علامت بادشاہ نے دیکھ لیا۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ میرا سوال یہ تھا کہ جو اس نے بات کہی، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہا تھا؟ تو تم نے یہ جواب دیا ہے ابی سفیان کہ ایسی کوئی بات کسی نے نہ کہا تھا، کسی نے ایسا دعویٰ نہ کیا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچ لیا اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا نبوت کا تو چلو بھائی انہوں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہوئے، لیکن کسی نے ایسا نہ کہا۔ یہ پہلے انسان ہے جو ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا یہ سچے نبی ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ اور اے ابی سفیان، میں نے تم سے سوال کیا تھا کیا ان کے باپ دادا میں، ان کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، کسی نے بادشاہت کی ملک کی؟ تو تم نے کہا کہ کسی نے بادشاہت نہ کی، کوئی بادشاہ نہ ہوا۔ تو میں نے دل میں سمجھ لیا کہ چلو اگر کسی نے بادشاہت کی ہوتی ان کے خاندان میں سے، یہ ایسی بات کہتے تو میں سمجھتا چلو یہ دوبارہ اس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی بادشاہ ان کے خاندان سے نہیں گزرا کہ ایسی بادشاہت کہہ کر وہ ایسی بات کہہ کر اس بادشاہت کو دوبارہ حاصل کریں۔ تو میں نے سمجھ لیا یہ ایک سچے نبی کی دلیل ہے۔ اور اے ابی سفیان، میں نے سوال کیا تھا تم سے
کہ ان کی اتباع کیسے لوگ کرتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کون لوگ ہیں ان کی پیروی کرنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان پر ایمان لانے والے؟ بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، یا کہ کمزور، ضعیف، لاچار، یتیم، غلام، بے بس لوگ ہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں، کمزور، محتاج، غلام لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ انبیاء کی علامت یہی ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کی ابھی تک جنہوں نے پیروی کی وہ اکثریت کمزور، محتاج، غریب، مسکینوں کی تھی۔ تو یہ بھی نبوت کی علامت میں سے ایک علامت میں نے دیکھا۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کہ کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے دل میں یہ بات سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، انبیاء جو آتے ہیں، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ ان کی تعداد میں کمی ہوتی ہے یا کہ زیادتی؟ تم نے کہا زیادتی ہوتی ہے، اتنا زیادتی ہوتی ہے کہ ایک دن ایمان والے اکثریت میں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ اتباع کرنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوا جو ان کی جماعت سے ہٹ گیا ہو، ایمان سے مرتد ہو گیا ہو، پھر گیا ہو، ان کی جماعت سے نکل گیا ہو؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، یہ بات سچ ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا، جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، جن کو ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، وہ اس دین سے کبھی ہٹا نہیں کرتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یا کتنے اصحاب، کیسی کیسی اذیتیں، کیسے کیسے مصیبت کے پہاڑ ان کے اوپر رکھے گئے، لیکن جب ان کو ایک مرتبہ ایمان کا مزہ مل گیا تھا، ایمان کی چاشنی مل گئی تھی، ایمان کی لذت مل گئی تھی، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ان کو ایمان سے ہٹا نہ سکی، یہاں تک کہ دشمنوں نے شہید کر ڈالا ہے۔ کتنے صحابہ، کتنے صحابیات سے تاریخ بھرے ہوئے۔ تو ہرقل روم کا بادشاہ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، جن کے دلوں میں ایمان پہ وسط ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوتے، اس جماعت سے نہیں ہٹتے۔ اور پھر میں نے تم سے پوچھا تھا، کبھی جھوٹ بھی انہوں نے کہا، جھوٹ بھی بولا، جھوٹے معاملات بھی کیے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں نے سوچا جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ ابھی تک نہ بولا ہو، جھوٹے معاملات نہ کیا ہو، جھوٹی بات نہ کہی ہو، جھوٹی بات نہ سنی ہو، تو اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تم نے جب یہ کہا تو میں نے سمجھ لیا یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں بلکہ سچا اللہ کا نبی ہے۔
اور پھر اس کے بعد میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ تم کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کیا چیز کی تعلیم دیتا ہے، کن باتوں کی طرف تم کو بلاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا اعبدوا اللہ وحدہ، وہ ہم کو ایک اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہی تعلیم سوچو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا کی کتاب الوحی سے، وہاں آیت لکھی قرآن مجید کی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا ارسلنا نوحا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس سارے نبیوں پر اللہ تعالی نے یہی وحی کی کہ میں تم سب کا حقیقی معبود ہوں، اس لیے عبادت صرف میری کرو۔ وحدہ، تم نے کہا کہ وہ ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور دوسری چیز تم نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی ذات کو داخل نہ کریں، شریک نہ بنائیں۔ تو نبیوں کی تعلیم یہی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہی تعلیم دے کر بھیجاتا ہے۔ اور پھر میں نے تم سے جب اور آگے پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں تمہارے باپ دادا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند کی، سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، اور دوسروں سے امیدیں مانگتے ہیں، وہ سب باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دو، صرف اللہ تعالی کی دین کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر ہم نے تم کو کہا کہ وہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، تم نے کہا ہم کو حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا۔ تو سارے انبیاء کی تعلیم یہی تھی، اللہ کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا اہم طریقہ، اہم ذریعہ، اہم واسطہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور والصدق، اور انہوں حکم دیتے ہیں سچائی کا، وہ حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا، وہ حکم دیتے ہیں رشتہ جوڑنے کا۔ ہم نے جو تم سے سوال کیا کن باتوں کا حکم دیتے، تم نے یہ فہرست گنا دی۔ تو اللہ کی قسم تم جو کہہ رہے ہو، اگر وہ انہی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر وہ مالک بن جائیں گے۔ بادشاہ نے ابو سفیان کی بات کو سن کر یہ الفاظ کہے، اور اس الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن سچ کر دکھایا، اور صحابہ اکرام لڑتے لڑتے وہاں تک پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پرچم کو وہاں پر گاڑ دیا، دین کو سر بلند کر دیا۔ بڑی بڑی عیسائیوں کی حکومتیں تھیں، لیکن وہ بھی اسلام کو وہاں تک پہنچنے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے سے روک نہ سکے۔ تو خیر یہ ایک لمبی حدیث ہے، اسی بات پر ہم اس حدیث کو یہاں پہ روکتے ہیں، اگلے درس میں اس حدیث کو پوری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں اتباع پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔